ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، بخل ہے، اور جو برے عادات ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ قرآن مجید کا نزول اس لیے ہے کہ بھی ترک جاتا ہے، وہاں سے انہیں بے دخل کیا جاتا ہے، کہ بھی عرب سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں سے انہیں بگایا جاتا ہے اور جیل میں اسے ڈالا جاتا ہے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ مجھے تو اس جگہ جانا چاہیے جہاں زیادہ لوگ قبر پرست ہے، توہم پرست ہے، تعویذ فروش ہے، دم اور تعویذوں سے ان کی دکانیں چلتی ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ تو پھر وہ پاکستان کا رخ کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا عامل قرآن کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی گنگے بہرے ہوں گے، لیکن کوئی بھی یہ واقعہ پیش نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر دم کیا اور وہ گنگا اور بہرا ٹھیک ہو گیا۔ اور بعض مولوی بھی اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں بعض مولویوں کو بھی کہ جو بھی آتا ہے ساحر اور دجال بن کر لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ مولوی اس کا سپورٹ کرتا ہے تو عوام تو خود کرے۔ کئی روز سے لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ ایک پیر صاحب ہے الملا علی کردستانی، جو کہ اصلاً عراق کا رہنے والا ہے اور وہاں پر بھی دم اور چھپ کا کام وہ کرتا تھا۔ ابھی اس نے پاکستان کا رخ بھی کیا ہے، کیا اس سے دم کروانا جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ دم یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جائز عمل ہے، جسے رقیہ کہا جاتا ہے، آپ خود کر سکتے اپنے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں ترغیب دی ہے کہ آپ مسنون اذکار پڑھا کریں اور اپنے اوپر دم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی معوذتین اپنے اوپر دم کرتے تھے، اور امت کو یہ ترغیب دی ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں، اس سے آپ کی حفاظت ہوگی ہر قسم کے دشمنوں سے۔ تو دم کرنا جائز ہے اور اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے ہر قسم کے پریشانیوں سے اور ہر قسم کے مکاروں کے مکر سے۔ آپ یہ دم خود بھی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے محلے کا عالم ہو وہ بھی آپ کو دم کروا سکتا ہے، کوئی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، آپ کو بھی وہ دم کروا سکتے، لیکن اس میں بھی جو شرعی طریقہ ہے اسی طریقے سے وہ دم کریں گے۔ مثلا کوئی غیر محارم خواتین ہے، اس کو کوئی دم نہیں کر سکتا، وہ خود اپنے اوپر دم کرے۔ آپ اس کو یہ سکھائے کہ آپ یہ مسنون اذکار پڑھیں، اپنے اوپر خود دم کریں۔ البتہ چھوٹے بچے ہیں یا محارم عورتیں ہیں، اس کو آپ دم کر سکتے بلا شک، کیونکہ دم ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ آدمی آپ کے سامنے ہوگا، آپ اس کو دم سکھائے، وہ خود اپنے اوپر دم کرے۔ اور دم کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فی الوقت ہی شفا ملے گا، یعنی آپ اس کو مؤثر نہ سمجھے، مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم قرآن مجید کو اتارتے جس میں شفا ہے، جس میں علاج ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اصل قرآن مجید کا نزول وہ تو اس لیے ہے کہ لوگوں کے جو فاسد عقائد ہے اس کے اصلاح ہو جائے، جو عملی خرابیاں ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، بخل ہے، اور جو برے عادات ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ قرآن مجید کا نزول اس لیے ہے۔ البتہ ضمنی طور پر آپ قرآن مجید کو کسی پر دم بھی کر سکتا ہے، بعض مفسرین نے یہ معنی بھی مراد لیا ہے، لیکن اصل نزول قرآن کا مقصد عقائد اور اعمال کی اصلاح ہے۔ تو قرآن مجید شفا ہے بلا شک بلا ریب، لیکن آیا
اس قرآن مجید کی آیات سے گنگوں کو ٹھیک کرنا، بہروں کو ٹھیک کرنا یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے قدرت سے یہ چیز بعید نہیں ہے کہ آپ کوئی آیت کسی پر پڑھ کر دم کرے وہ ٹھیک ہو جائے، یہ اللہ کے قدرت سے بعید نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا عامل قرآن کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی گنگے بہرے ہوں گے، لیکن کوئی بھی یہ واقعہ پیش نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر دم کیا اور وہ گنگا اور بہرا ٹھیک ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ آتا ہے، اس میں بھی گنگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، لیکن آپ کوئی واقعہ بسندی صحیح پیش نہیں کر سکتا ہے کہ کسی پر کسی صحابی نے دم کیا اور اس وجہ سے وہ گنگا اور بہرا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے، اس طرح کوئی بھی یہ واقعہ پیش نہیں کر سکتا۔ آج 1400-1500 سال بعد ایک آدمی عراق کے شہر کردستان سے نکلتا ہے، پوری بلاد کا وزٹ کرتا ہے، کبھی ترک جاتا ہے، وہاں سے انہیں بے دخل کیا جاتا ہے، کبھی عرب سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں سے انہیں بگایا جاتا ہے اور جیل میں اسے ڈالا جاتا ہے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ مجھے تو اس جگہ جانا چاہیے جہاں زیادہ لوگ قبر پرست ہے، توہم پرست ہے، تعویذ فروش ہے، دم اور تعویذوں سے ان کی دکانیں چلتی ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ تو پھر وہ پاکستان کا رخ کرتا ہے۔ جب پاکستان آتا ہے تو اسلام آباد میں وہاں پر سرکاری طور پر انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے اور بعض مولوی بھی اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں بعض مولویوں کو بھی کہ جو بھی آتا ہے ساحر اور دجال بن کر لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ مولوی اس کا سپورٹ کرتا ہے تو عام تو خود کریں گے۔ وہاں پر اس نے ڈرامہ نچایا کہ میں بہروں کو ٹھیک کرتا ہوں، گنگوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اور بعض دفعہ جو موٹی خواتین ہے وہ ٹیشو پیپر کے ذریعے سے اس کا علاج کرواتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ٹیشو پیپر کے ذریعے سے خاتون کی علاج کروائی کہ یہ ٹیشو پیپر کھاتی رہو۔ اس نے اتنا زیادہ ٹیشو پیپر استعمال کیا کھا کر کہ وہ بیمار ہو گئی۔ جب ہسپٹل اس کو لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے پوچھا کہ آپ نے ٹیشو پیپر استعمال کیا بطور غذا کے، یہ کیوں؟ نے کہا کہ مجھے اس کردستانی نے بتایا۔ جب کردستانی صاحب کو بلایا کہ آپ نے یہ کیسے نسخہ تیار کیا ٹیشو پیپر کے ذریعے سے، تو اس نے کہا میں نے تو نسخہ صحیح سمجھایا تھا لیکن اس نے غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا۔ جب غلط طریقے سے استعمال کیا اس وجہ سے اس کو بدہضمی ہوگی۔ اور اس کے ایک ویڈیو ہے، آپ دیکھیں خود، یہ آدمی پیشاب کے ذریعے سے علاج کرواتا ہے اور خود پیشاب پیتا ہے، اونٹ کا پیشاب پیتا ہے خود۔ دیکھو یہ جو مسئلہ ہے بول ما یکل لحم یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے، میں اس کو نہیں چھڑتا، لیکن وہاں پر بھی فقہاء متفق ہے کہ بطور علاج کے بعد فقہاء نے جواز کا قول کیا۔ ویسے پینا، اس کے ایک ویڈیو خود یہ آدمی اونٹ کا پیشاب پی رہا ہے، جس کا عملی زندگی ایسا ہو، جس کا کردار ایسا ہو، وہ بلا کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم اس کی ذات کو چڑھتے ہو، ذات کو چڑھنا جائز نہیں ہے، آپ تو یہود و سکھ سے بھی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ امان الحفظ کیسی بات کرتے ہو؟ دیکھیں ایک ہے روحانی علاج۔ روحانی علاج کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کسی پر دم کیا جائے اور وہ اثر کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کی زندگی تو قرآن و سنت کے مطابق گزر رہی ہو۔ باقی آپ سکھ سے، یہودی سے، جس سے بھی علاج کرنا چاہتے ہو، طبی علاج، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو آپ کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہودی آپ کو کہے کہ میں تجھ پر قرآن مجید دم کر تو یہ چپ کرتا ہو تو ٹھیک ہو جائے گا، تو مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ تو کہے گا بھلا تجھے قرآن سے کیا لگاؤ ہے، تو یہودی ہے، تو قرآن کو مانتا نہیں ہے۔ تو جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزر رہی ہے، جس کی داڑھی کبھی بڑی ہوتی ہے کبھی چھوٹی ہوتی ہے، جو کبھی دودھ کا پیشاب پیتا ہے، کبھی کسی کو ٹیشو پیپر دے کر اس کے علاج کرواتا ہے، بھلا وہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے یہ جو اندھے لوگ ہیں، قبر پرس اور توہم پرس لوگ ہیں، وہ بھی اس آدمی کے پیچھے چل رہا ہے۔ الامان الحفظ۔ عزیز دوستو، بھائی کرم، ایسے لوگوں سے بچیے۔ یہ لوگ دکانداری کر رہے ہیں،
یہ لوگ آپ کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، یہ لوگ دجال ہے، یہ لوگ ساحر و کاذب ہے۔ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو انہوں نے جمع کیا ہے اور پھر ان میں بعض لوگوں کا کہ تم گنگا بن جاؤ، وہ گنگا بن جاتا ہے اور پھر وہ اسے دم کرتا ہے، پھر وہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ پشاور آئے گا تو ہم ایک گنگا اس کے پاس لے کر جائیں گے اور پھر اسے کہیں گے کہ چلو اس پر چھپ کرو کہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ظاہر بات ہے وہ اس پر دم نہیں کرے گا، اس کے کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اسی کو وہ دم کرواتا ہے، پھر ویڈیو بناتا ہے اور پھر یوٹیوب پر چلاتا ہے، فیس بک پیج پر چلاتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ واقعی ولی ہیں تو آپ کیوں اپنے فیس بک پیجز پر اور یوٹیوب پر یہ ویڈیو چلاتے ہو؟ اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا اور جو آدمی مادر ذات اندھا ہو اس کو ٹھیک کرنا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ معجزہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید سے تو کسی کی بھی شفا ہو سکتی ہے، تو پھر بلا آپ خود کیوں یہ دم نہیں کرتے ہو اپنے بچوں پر، اپنے خواتین پر؟ کیوں کسی ایسے مرد کے پاس اس کو لے کر جاتے ہو کہ اس خاتون اور اس مرد کے آپس میں ملاپ جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور پھر اس پر ہاتھ مارتا ہے، باقاعدہ عورتوں پر ہاتھ مارتا ہے؟ جو دیکھیے ڈاکٹر کے لیے جائز ہوتا ہے کہ عورت کو دیکھ کے اس کے لیے آپریشن کروائے، لیکن رقیے میں ہم نے کبھی یہ نہیں سنا ہے کہ آپ ہاتھ لگوائیں گے، اس کو الٹا پلٹا کریں گے تب ہی دم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نئے طریقے سے دم ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ برائے کرم اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ سادہ لوگ مسلمان ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو دمگر ہے یہ دراصل میں ایک جادوگر اور شاعر ہے۔ اللہ تعالی امت کو ان فتنوں سے بچائے۔ واللہ تعالی